أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حلال روزی کھانے کا بیان. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر حلال اور پاکیزہ روزی کھانے پر کتنا زیادہ ابھارا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی کتنا زیادہ تعلیم دی گئی ہے. اسی طرح سے حرام اور خبیث چیزوں سے ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ بچنے کا حکم دیا ہے، کتنا زیادہ دور رہنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو آئیے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر بھی 2 ہے. پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، اے انسانو، تم زمین میں حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال اور طیب روزی کھاؤ. کیا اللہ نے بیان کیا؟ یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانو. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انسانو، تم سب کے سب زمین کے اندر حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ جو شیطان ہے، انسان کا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہی شیطان ہی انسان کو حرام اور خبیث چیزوں کو کھانے کا حکم دیتا ہے. حرام اور خبیث چیزوں کی طرف انسان کی توجہ دلاتا ہے کہ انسان حرام اور خبیث چیزیں کھائے پیے. تو اللہ نے فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم شیطان سے بچ کر کے رہو. اسی طرح سے خود اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ اعراف کے اندر، سورۃ نمبر 7، پارہ نمبر 9. پارے کا نام ہے قال الملأ الذین استکبروا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. اسی طرح سے خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور اللہ رب العالمین پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے
جس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو رسولوں کو دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا ہے، اپنے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مومنون کے اندر، سورۃ نمبر 23 پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، تم سب کے سب حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو بھی اعمال کرتے ہو ہم تمہارے عملوں کو جانتے ہیں، بے شک ہم تمہارے عملوں کو جانتے ہیں۔ کیا اللہ نے بیان کیا؟ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو سب سے پہلے حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا کہ تم نیک اعمال کرو، یعنی پہلے حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، اس کے بعد اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، یعنی جب تم حلال پاکیزہ روزی کھاؤ گے اس کے بعد نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، تبھی تمہاری نیکیاں اچھائیاں اللہ کی قبول کی جائیں گی۔ لیکن اگر تم حلال چیزیں نہیں کھاؤ گے، حرام چیزوں کو کھاؤ گے، حرام چیزوں سے نہیں بچو گے، ناپاک چیزیں، گندی چیزیں کھاؤ گے، حرام چیزیں کھاؤ گے اور اللہ کی عبادت کرو گے، تو اس حالت میں تمہاری عبادت، تمہاری نمازیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے پیغمبروں کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے، اس چیز کا حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر بھی 2 ہے، پارے کا نام سیقول السفہاء من الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے حلال روزی کھاؤ، جو حلال روزی میں نے آپ کو دی اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکریہ بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا، ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، اے مومنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم حلال پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے بیان فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان، ایک مسافر دور سے سفر کر کے آتا ہے، اسعس ادبرا، اس کے بال پراگندہ ہیں اور اس کے چہرے پر یا اس کے جسم پر، سروں پر گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ گرد و غبار اس کے سروں پر لگے ہوئے ہیں، چہروں پر لگے ہوئے ہیں، دور سے سفر کر کے آتا ہے۔ یمدہ الی السماء یا ربی یا ربی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا ربی، اے اللہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے وضاحت کی ہے، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا پہننا، اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، حرام کمائی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کہاں اور کیسے قبول ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، یعنی ایک مسافر کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مسافر آدمی دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے سروں پر، چہروں پر گرد و غبار لگے ہوتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ، اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پینا حرام کمائی کا،
اسی طرح سے اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے اور کہاں سے قبول ہو؟ تو آپ ان تمام آیتوں کو اور اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ دین اسلام کے اندر حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا کتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے، کتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے حلال اور پاکیزہ روزی کھانے پر، اور اسی طریقے سے حرام اور خبیث چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا کتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں اور آپ خبیث اور حرام چیزوں سے بچنے کی کتنا زیادہ تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانا چاہیے اور حرام اور ہر طرح کی خبیث ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام اور خبیث ناپاک چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔